السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا میں 73ویں نمبر پر ہے اور نظم کا عنوان ہے وصال۔ وصال ملاقات کو کہتے ہیں، خاص کر دو محبت کرنے والے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اسے وصال کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی، اے بلبل مجھے خوب یہ قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ فرماتے ہیں کہ اے بلبل، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس پھول کی جستجو میں ہمیشہ بے قرار رہتا تھا، میں بے چین رہتا تھا، میری خوش قسمتی دیکھیے کہ وہ پھول مجھے مل گیا، اس پھول کے ساتھ میرا وصال ہو گیا۔ خود تڑپتا تھا چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں، تجھ کو جب رنگین نوا پاتا تھا شرماتا تھا میں۔ فرماتے ہیں کہ اے بلبل، کیا آپ جانتے ہو کہ اس پھول کے لیے میں تڑپتا تھا اور دوسروں کو بھی تڑپاتا رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہتا ہے میں فریاد کرتا تھا، میری فریاد کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ اے خوبصورت آواز والے، جب بھی تیرا سامنا ہوتا تھا تو میں شرمایا کرتا تھا، میرے پہلو میں دل مضطر نہ تھا سیماب تھا، ارتکاب جرم الفت کے لیے بےتاب تھا۔ دل مضطر، پریشان دل، سیماب پارا جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، انتہائی بے چینی کی علامت ہے۔ ارتکاب جرم الفت، محبت کا جرم کرنے کے لیے، بےتاب، بے قرار۔ فرماتے ہیں کہ مت پوچھو کہ میرے پہلو میں کتنا بے قرار دل تھا، یہ دل نہیں تھا بلکہ یہ پارے کی طرح بےتاب تھا، اور محبت کے جرم کے ارتکاب کے لیے یہ دل بے قرار رہتا تھا، بے چین رہتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں محبت کی طلب تھی۔ نامرادی محفل گل میں میری مشہور تھی، صبح میری آئینہ دار شب دیجور تھی۔ نامرادی بدقسمتی، آئینہ دار عیب ظاہر کرنا، شب دیجور طویل رات۔ فرماتے ہیں کہ پورے گلشن میں، تمام گلوں میں میری بدقسمتی مشہور تھی، سب یہی کہتے تھے کہ میں بدقسمت ترین بندہ ہوں، اور میری جو صبح ہوتی تھی یہ شب فراق کی داستان سنایا کرتی تھی، میری صبح سے رات کے غم ٹپکتے تھے۔ آز نفس در سینہ خون گشتہ نشتر داشتم، زیر خاموشی نہاں غوغائے محشر داشتم۔ فرماتے ہیں کہ میرے زخمی سینے میں سانس ایسے چلتی تھی جیسے یہ کوئی نشتر ہو، اور بظاہر تو میں خاموش تھا لیکن میرے دل میں ایک قیامت برپا تھی، محشر برپا تھی۔ اب تاثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں، اہل گلشن پر گراں میری غزل خوانی نہیں۔ کہتے چونکہ محبوب سے میرا وصال ہو چکا ہے، ملاقات ہو چکی ہے، اس لیے اب میری شاعری میں، میری فریاد میں وہ اثر نہیں ہے جو جدائی کے لمحات میں جو اثر ہوتا تھا، جو سوز ہوتا تھا، اب وہ سوز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جب میں غزل خوانی کرتا ہوں تو یہ اہل گلشن کو اتنی بری نہیں لگتی۔ عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے میرے، کھیلتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عشق کی شدت تھی، میرے جو زخم تھے وہ شعلے بن گئے، اور جو میری فریاد تھی اس میں بھی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب وہ بجلیوں سے کھیلتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کی گہرائی کی وجہ سے میرے زخموں اور فریاد کو طاقت مل گئی۔ غازہ الفت سے یہ خاک سیاہ آئینہ ہے، اور آئینے میں عکس ہمدم دیرینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مٹی ہوں، کالی مٹی کی طرح تھا، لیکن اس محبت کی وجہ سے میں بالکل شیشے کی طرح ہو گیا ہوں، آئینے کی طرح ہو گیا ہوں، اور اس آئینے میں میرا جو پرانا دوست ہے اس کی تصویر جھلکتی ہے، تصویر نظر آتی ہے۔ قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ عشق کرنے سے پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، لیکن جب میں نے عشق کیا تب مجھے پتہ چلا کہ عشق میں قید ہونے کے بعد مجھے حقیقی معنوں میں آزادی مل گئی، اور جب میرا دل لٹ گیا، میرا دل برباد ہو گیا، تب میرا گھر آباد ہو گیا۔ زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق کی روشنی کی وجہ سے میرا جو ستارہ ہے، میری جو زندگی ہے، اس میں روشنی بھر گئی ہے، اور یہ روشنی اتنی تیز ہے کہ چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یک نظر کر دیو آداب فنا آموختی، اے خنک روزے کے خاشاک میرا واسوختی۔ فرماتے ہیں کہ
خاتون نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر مجھے عشق میں فنا ہونے کا طریقہ سکھا دیا، اور وہ لمحات خوب تھے جب تمہارے عشق نے میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی نظم، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔